رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ انتہائی معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام چینل اردو پر پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور اس ہفتے انشاءاللہ العزیز ہم سورہ البلد اور سورہ شمس کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ البلد سورت نمبر 90 ہے، 90، اور سورہ شمس سورت نمبر 91 ہے۔ تو اس پروگرام کے پہلے حصے میں سورت البلد کا مطالعہ پیش کیا جائے گا، اور مختصر ترجمہ اور تفسیر، اور دوسرے حصے میں سورہ شمس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا جائے گا۔ سورہ البلد کی 20 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب یعنی مخالفت شروع ہو گئی تھی، اور اعلانیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کر دی تھی، اور کچھ تشدد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس لیے اس میں قریش مکہ کو بڑی سخت وارننگ دی گئی ہے اس کے شروع۔ اور اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جو مخالفت ہے وہ زبانی مخالفت سے بڑھ کر جسمانی تشدد تک بات جا پہنچی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یہ اس سورت کی پہلی 4 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کچھ قسمیں کھائی ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، لا اقسم بهذا البلد نہیں، اور میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی، مکہ المکرمہ کی۔ وانت حل بهذا البلد، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس شہر میں حلال قرار دیا گیا ہے، کر دیا گیا ہے، یعنی آپ پہ ظلم کرنا یا اہل ایمان پہ ظلم کرنا اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ بلد حرام وہ جگہ ہے، وہ شہر ہے کہ جہاں درخت کا پتہ توڑنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن وہاں پر اہل ایمان پہ ظلم و جور اور تشدد کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا 5ویں، چھٹے اور 7ویں سال میں جا کر، جب آپ نے اعلانیہ تبلیغ کی اس کے بعد اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وہ والد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی۔ تو والد سے مراد اگر آدم علیہ السلام ہیں تو اس کے بعد آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب ان کی اولاد ہیں۔ اور یہاں یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے آئے ہیں، اور پھر قریش مکہ بھی انہی کی اولاد میں سے تھے۔ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت پہ پیدا کیا۔ یہ ایک بڑا ہی اہم ایک اصول دیا گیا ہے، یہ ایک بڑی اہم بنیادی بات ہے جو انسان کو یہاں سمجھ لینی چاہیے۔ ہر انسان کے لیے اس میں رہنمائی ہے، چاہے وہ مومن ہے یا غیر مسلم ہے، کہ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، سکون کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں مکمل راحت اور چین انسان کو نہیں مل سکتا۔ یہاں مشکلات ہوں گی، مشقت ہوگی، ہر شخص کو کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا۔ کوئی شخص کسی آرام دہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر وہ رزق کماتا ہے، کوئی اچھی وائٹ کالر جاب کرتا ہے، جبکہ کوئی شخص دھوپ میں اور بارش میں محنت مزدوری کرتا ہے۔ کسی کی مشقت اور محنت جسمانی طور پہ ہوتی ہے، کسی کی محنت اور مشقت ذہنی طور پہ ہوتی ہے، کسی کی محنت اور مشقت نفسیاتی طور پہ ہوتی ہے۔ ہر شخص مشقت میں ہے، ہر شخص کو کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس دنیا کی نیچر ہے، اور اس کو اگر انسان سمجھ لے تو وہ اس حقیقت کو جان سکتا ہے کہ جو اصل سکون، چین اور راحت اور آرام اور خوشی اور مسرت کی جگہ، جہاں کے بارے میں کہا گیا کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جہاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، وہ جنت ہے۔ دنیا میں بھی اگر ایمان ہو تو اس کے نتیجے میں امن، اطمینان اور سکون انسان کو مل سکتا ہے، لیکن وہ کامل اور مکمل نہیں ہوگا جس طرح کہ وہ آخرت میں ہوگا، چونکہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، اور یہاں مومن اور کافر ہر ایک کو محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اور یہاں اگر پچھلی آیات میں ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے شروع میں انہوں نے بھی بڑی تکلیفیں دیکھی، بڑی اذیتیں برداشت۔ اس کے بعد پھر ایک اور منظر ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے کہ انسان کے کیا رویے ہیں،
اور انسان کیا کیا رویہ اختیار کرتا ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ۔ تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر قدرت نہیں پا سکتا، کوئی اس کے اوپر کسی کا اقتدار نہیں ہے، کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر رہا، وہ کسی کی گرفت میں نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ کوئی اس کے اوپر مقرر نہیں ہے، اس کی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، وہ بالکل آزاد ہے اور وہ بالکل بے نیاز ہے، جو چاہے کرے۔ یقول اہلکت مال لبدا، اور انسان بڑے فخر سے یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ یہ دراصل قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے فلاں کی شادی میں، فلاں کو کھانا کھلانے میں، فلاں کی دعوت میں اتنے پیسے خرچ کر دیے، اپنی جو شاہانہ ان کا خرچ ہوتا تھا اور بڑی ان کی جو سخاوت ہوتی تھی اس کے بڑے وہ چرچے کرتے تھے اور اس کو بڑے وہ اس کو بیان کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی میں اتنے پیسے خرچ کر دیے، میں نے مکان اتنا شاندار بنا دیا، میں نے گاڑی اتنی قیمتی خرید لی، میں نے زیورات اتنے بنا لیے، میں نے اپنا جو ہے نا وہ ڈریس اتنا اچھا خرید لیا، یہ اتنا مہنگا ڈریس۔ اس پہ لوگ فخر کرتے ہیں، ہمارے مرد بھی عورتیں بھی۔ تو فرمایا کہ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس کی یہ جو فضول خرچیاں ہیں، اس کی یہ جو غرور و تکبر ہے، اور یہ جو وہ بیان کرتا ہے اپنی بڑائی اور اپنے خرچ کرنے کو، اس کا جو اس کو ریاکاری جو کرتا ہے اور دکھلاتا ہے، تو کیا کسی نے اس کو نوٹ نہیں کیا؟ کیا کہیں یہ چیز درج نہیں ہوئی؟ کیا یہ کہیں یہ چیز ریکارڈ نہیں کی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز ریکارڈ کی گئی ہے، فرشتے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو اپنے مال و دولت کے اوپر فخر کر رہا ہے اور پھر اس کو فضول خرچی پہ اڑانے کو بیان کر رہا ہے، تو یہ ایک جرم ہے، اور ایسے لوگوں کو خود قرآن مجید میں شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اپنے فضول خرچیوں میں اتنے پیسے اڑا دیتے ہیں، جبکہ ان کے ارد گرد ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز، وہ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس لباس نہیں ہوتا، ان کے پاس دوائی نہیں ہوتی۔ یہ دراصل ایک انجسٹس، ایک ظلم ہے جو معاشرے میں لوگ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اپنی وجود اور اپنے جسم اور اپنی شخصیت پہ غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ تو یہاں فرمایا کہ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ یعنی دیکھنے کے لیے ایک آنکھ بھی کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی۔ اور ایک آنکھ کی جو دیکھنے کی اور کسی چیز کو تصویر اس کی بنانے کی اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی جو پاور ہے، وہ 1000 میگا پکسل ہے۔ تو آج کل جو جدید سے جدید کیمرے بھی آ رہے ہیں، وہ 30 40 50 میگا پکسل تک آ رہے ہیں۔ یہ یعنی کہ دو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، اور ہم نے انسان کو ایک زبان دی اور دو ہونٹ دیے۔ یہ اصل میں کمیونیکیشن کا سکل ہے، جو ابلاغ کا، بات کو پہنچانے کا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو دیگر جانور ہیں، گائے، بھینس یا بکری ہے، ان کی زبانیں تو ہم سے لمبی ہوتی ہیں اور ان کے ہونٹ بھی ہم سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ گفتگو یا کلام نہیں کر سکتے، وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، وہ اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتے، اپنے پیغام کو، اپنی بات کو بتا نہیں سکتے، اور اس کو اس اچھے طریقے سے دوسرے تک پہنچا نہیں سکتے۔ یہ انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ زبان چھوٹی دی ہے اور جسمانی طور پہ وہ اتنا طاقتور نہیں ہے، لیکن اس کو جو عقل دی ہے، اس کو جو شعور دیا ہے، اس کو جو آنکھیں دی ہیں آبزرویشن کرنے کے لیے اور سوچنے سمجھنے کے لیے، جس سے ہم کہتے ہیں کہ سائنٹیفک جو میتھڈ ہے، چیزوں کو آبزرو کیا جائے، پھر ان پہ ایکسپیریمنٹ کیے جائیں، تو یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں۔ اور انہی صلاحیتوں کو استعمال کر کے انسان نے ٹیکنالوجی بنائی ہے، ٹیلی ویژن بنایا ہے، موبائل فون بنایا ہے، انٹرنیٹ بنایا ہے۔ تو وہ اگر اس کے اوپر فخر کرے کہ یہ میری ذاتی قابلیت کا نتیجہ ہے، تو یہ اس کا فخر صحیح نہیں ہے۔ فرمایا کہ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اور ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے کہ ہر انسان کو پتہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، کہ سچ بولنا
اور کسی غریب کی ہمدردی کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی یتیم اور بیوہ کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ نیکی ہے۔ اور کسی کا مال چھیننا، جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، یہ سارے کے سارے غلط کام۔ تو یہ دراصل انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، نیکی کا راستہ بھی اور برائی کا راستہ بھی۔ اور یہ انسان تمام مخلوقات میں سے وہ واحد مخلوق ہے کہ جس کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے کہ چاہے تو وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو وہ بدی کا راستہ اختیار کرے۔ ہدیناہ النجدین، یہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ فری ول یا فریڈم آف چوائس، یا جو ایک آزادانہ مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو دی ہے اور اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں راستوں میں سے جس کو چاہے چن لے۔ پھر فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، لیکن ہوا کیا ہے کہ انسان نے جو دشوار گزار گھاٹی ہے اس کو کراس کرنے، اس کو پار کرنے، اس میں سے گزرنے کی ہمت نہیں۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے۔ تو یہ عقبہ کیا ہے؟ عقبہ کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ پہاڑوں کا جو ایک بڑا سلسلہ ہوتا ہے، تو پہاڑوں کے درمیان میں سے گزرنے کے لیے ایک تنگ راستہ ہوتا ہے جسے درہ بھی کہتے ہیں اور اس کو گھاٹی بھی کہتے ہیں۔ وہ چونکہ ایک تنگ سا راستہ ہوتا ہے پہاڑوں کے پیچھے سے، اور پھر اس کے آگے وادی ہوتی ہے پوری کھلی۔ جب اس تنگ راستے سے گزر جائیں تو آگے پھر کھلا میدان ہوتا ہے، وہاں سے آپ آسانی سے پھر چل سکتے ہیں اور اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ تنگ راستہ کیا ہے؟ یہ گھاٹی اصل میں یہ ہے کہ پہلا قدم اس کا یہ ہے کہ ایمان لایا جائے اور اللہ کو پہچانا جائے، اور پھر اس کا اگلا قدم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، خصوصاً جو مال دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ یہ دونوں چیزیں شروع میں مشکل ہوتی ہیں، لیکن جب اس راستے پہ اس گھاٹی سے ایک انسان گزر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آگے اس پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ فلقتحم العقبہ، انسان نے تنگ اور دشوار گزار گھاٹی میں سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ جو کم ہمت لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلیں اس پہاڑ کے اس پار پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس گھاٹی سے کیسے گزریں گے، اتنی تنگ جگہ ہے، مشکل جگہ ہے، چلے ہم ادھر ہی لیٹ جاتے ہیں، ادھر ہی رہ جاتے ہیں، ادھر ہی آرام کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، جو لوگ باہمت ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہوتے ہیں، مومن مرد اور عورتیں، وہ پھر اس گھاٹی کو کراس کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ فرمایا کہ فک رقبہ، کسی گردن کو آزاد کرانا۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں مکہ المکرمہ کے اس زمانے میں جب یہ صورت نازل ہوئی، وہاں ایک غلامی کا سلسلہ تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کرتا تھا، ان لوگوں کو غلام بنا لیتا تھا، تو کسی غلام کو آزاد کر۔ آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی قرض دار کو قرض سے اس کی گردن کو چھڑا دینا، یا کوئی شخص اور کسی مشکل میں ہے تو یہ اس کی مشکل کو دور کر دینا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو بھی مومن اپنے کسی مومن بھائی یا بہن کی وہ کوئی دنیا کی کوئی تکلیف اور اذیت کو اس سے دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفیں اس سے دور کر دیں۔ فرمایا کہ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر کسی ایسے شخص کو کھانا کھلانا کہ جو بھوک کا دن ہو، جب قید پڑا ہوا ہو، خشک سالی ہو، اور رزق اور کھانا پینا اتنے وافر مقدار میں نہ ہو، تو اس وقت کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ اصل میں اس گھاٹی کو پار کرنا ہے۔ یہ تنگ گھاٹی، یتیمن ذا مقرب، یا پھر کسی ایسے یتیم کی پرورش کرنا کہ جو قریبی رشتہ دار ہو، تو یہ دراصل ایک تنگ گھاٹی ہے، دشوار گزار گھاٹی ہے، جس کو کراس کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ہے یتیم ذا مقربہ، یہ وہ یتیم ہے جو قریبی رشتہ دار ہے، چونکہ جو دور کے یتیم ہیں ان کے اوپر ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا آسان ہوتا ہے، چونکہ ان کے ساتھ کوئی بعض دفعہ ناراضگی تو نہیں ہوتی، لیکن قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بعض دفعہ ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، پھر بھی ان کے اوپر خرچ کرنا۔ او مسکین ذا مترب، یا پھر کسی ایسے مسکین کے اوپر خرچ کرنا کہ جو مٹی میں گرا ہوا ہو، جو خاک میں پڑا ہوا ہو، جو خاک میں رول رہا ہو۔ یہ ہے دراصل وہ تعلیمات جسے ہم کہتے ہیں سوشل جسٹس، سماجی عدل و انصاف۔ دراصل اگر ہم اس زمانے کے حوالے سے دیکھیں کہ جس زمانے میں صورت نازل ہوئی ہے، اس زمانے میں تو دراصل مکہ المکرمہ میں جو قریش کا پورا نظام تھا وہ یہی تھا کہ اس میں ایک طرح کے امیر لوگ تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، لیڈر تھے، اور وہ غریبوں پہ ظلم ڈھاتے تھے، یتیموں کو دباتے تھے، ان کا مال کھا جاتے تھے،
اور کمزوروں کے حقوق پہ دسترازی کرتے تھے، اور اسی طرح جو بیوہ خواتین ہوتی تھی ان کو نہ ان کا وراثت ان کو دی جاتی تھی، نہ بھی ان کے حقوق ان کو دیے جاتے تھے، بلکہ جو چاہتا تھا ان سے شادی کر لیتا تھا، اور اس طریقے کے بہت سارے ظلم تھے جو اس معاشرے میں ہو رہے تھے۔ جو کمزور طبقات تھے ان سب کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ جانوروں سے برا سلوک کیا جاتا تھا، خواتین کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا۔ یہاں دراصل بتایا گیا ہے کہ جو لوگ یعنی ایمان والے ہیں تو ان کا جو بنیادی کام اور ذمہ داری ہے، اور گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دعوت دے رہے تھے اس وقت وہ یہی تھی کہ اس مکہ المکرمہ کے اور عرب کے معاشرے میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ، اس ظلم اور ستم کو روکنا ہے، اس نظام کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کی جگہ عدل اور انصاف کا نظام لانا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دو راستے ہیں، تو یہ ایک نیکی کا راستہ ہے، عدل و انصاف کا راستہ ہے، ہمدردی کا راستہ ہے، خیرخواہی کا راستہ ہے، اور اسی لیے یہاں کہا گیا کہ او مسکین ذا مطرب، یعنی مسکین۔ مسکین اب کون ہے؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو فقیر ہے، جو ہاتھ پھیلاتا ہے، جو مانگتا ہے، اور جس کے پاس نہ کوئی چھت ہوتی ہے، نہ کوئی گھر ہوتا ہے، نہ کوئی مکان ہوتا ہے، نہ کوئی اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے۔ لیکن مسکین وہ شخص ہے کہ جس کے پاس گھر بھی ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو کوئی چھوٹی موٹی نوکری بھی ہو، لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، یعنی جسے ہم آج کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ سفید پوش فرد، وہ شخص کے جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کھانا نہ پکا ہو، اس کے بچوں کی اسکول کی فیس نہ ادا ہوئی ہو، اس کی جو دوائی ہے وہ اس کے پیسے وہ ادا نہ کر سکتا ہو، اپنا علاج نہ کروا سکتا ہو، یہ شخص مسکین ہے۔ دراصل جس بھی محلے میں، جس بھی علاقے میں، شہر میں ہم رہتے ہیں، تو وہاں ہماری یہ ذمہ داری ہے ایک انسان کی حیثیت سے بھی اور ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی، کہ ہم جائزہ لیں اپنے ارد گرد کا اور اپنے محلے کا اور اپنے اڑوس پڑوس کا، کہ کوئی شخص بھوکا تو نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ یہ پڑوسی، رشتہ دار اور ارد گرد کے جو لوگ ہیں غریب اور مسکین اور بیوہ اور یتیم، ان کے بارے میں معلومات رکھنا اور پھر ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ دراصل وہ دشوار گزار گھاٹی ہے جو ایمان کا معیار ہے۔ اور ویسے اصولی طور پر تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے کہ ریاست یا حکومت یا اسٹیٹ یا گورنمنٹ وہ یہ ضروریات پوری کرے، جیسے کہ ان ملکوں میں یہاں یہ چیز پرووائڈ کی جاتی ہے، سوشل کیئر اور ویلفیئر سسٹم کا ایک پورا نظام ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو بہت سارے ہمارے ممالک ہیں، بہت سارے مسلمان ممالک کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے کہ وہاں اس کا انتظام نہیں ہے۔ یہ ان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور اگر حکمران نہیں کر رہے، اس علاقے میں جو عام لوگ رہتے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں اور مسکینوں کا ان کو پتہ ہو کہ کون لوگ ہیں، اور پھر وہ ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ یہ ہے دراصل وہ دشوار گزار گھاٹی جس کو پار کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن ایک دفعہ اس گھاٹی سے ہم گزر جائیں، یعنی اس دنیا میں ہم تھوڑی قربانی دے دیں، اپنا مال اور اپنا کچھ سرمایہ، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارے مال میں یہ حق ہے ان غریبوں اور مسکینوں کا، اس کو اگر ہم خرچ کرنا شروع کر دیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بے شمار دولت تھی، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اپنا کاروبار کیا تھا، اور اس میں آپ کو کافی زیادہ آپ کے پاس مال و دولت موجود تھا، لیکن وہ سارے کا سارا آپ نے نبوت سے پہلے ہی غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے اوپر خرچ کر دیا تھا۔ اور خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گواہی دی تھی جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اور پھر آپ گھر آئے اور آپ تشریف لائے، اور آپ ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے خوف کی وجہ سے، چونکہ حضرت جبریل نے جب وحی نازل کی، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوف و دہشت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو آپ گھر آئے اور آپ نے کہا کہ خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ واللہ لا یضیعک ابدا، کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور کمزوروں کی آپ مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔
یہ ایک ایسے آپ کام کرتے ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی. یہ جو ری ایشورنس ہے، اور دوبارہ ان کو ایک ہمت دلائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ آپ اتنے بلند اخلاق اور کردار کے مالک ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کر دے، آپ کو جو ہے وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے. آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. یہ دراصل وہ اخلاق تھے اور یہ وہ سیرت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو نبوت سے پہلے آپ کی زندگی میں نمایاں تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے دراصل وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو تنگ گھاٹی، اور اس راستے پہ مومن کو چلنا چاہیے. پھر فرمایا کہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، اور پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا کہ جو ایمان لائے اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو رحم دلی کی اور صلہ رحمی کی تلقین کرتے رہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایمان کا ذکر بعد میں آیا ہے، اور جو سوشل جسٹس ہے یا سماجی عدل و انصاف ہے اس کا ذکر بعد میں، اس کا ذکر پہلے کیا گیا. یعنی اگر کوئی مومن مرد اور عورت وہ اگر کسی غریب مسکین پہ مال خرچ کر رہا ہے تو یہ ایمان کی علامت، اور پھر اسی کے ذریعے اسی کی وجہ سے کیونکہ یہ ایمان دل میں ہوگا تو یہ کیا جائے گا. تو میں کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے. یعنی اگر وہ صحیح معنوں میں مومن تب بنے گا کہ جب وہ اپنے مال میں سے غریبوں پہ خرچ کرے، پھر وہ ایمان لانے والوں کے صف میں شامل ہوگا. اگر اس کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے، خیرخواہی نہیں ہے کسی غریب کی، گویا کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے، وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں غریبوں اور مسکینوں کا حق رکھا ہے. وَلِلسَّائِلِ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم شخص کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو وسائل ہیں دنیا میں وہ برابر سب کے لیے پیدا کیے ہیں، لیکن ان وسائل کو تقسیم کر دیا ہے. کچھ لوگوں کو زیادہ دے دیے ہیں، کچھ لوگوں کو کم دیے. جن لوگوں کے پاس وسائل زیادہ ہیں تو یہ اصل میں غریبوں کا حق ہے جو ان کے پاس چلا گیا ہے، آزمائش کے طور پہ ان کو دے دیا گیا ہے کہ وہ اس مال کو غریبوں اور مسکینوں پہ کیسے خرچ کرتے. فرمایا کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. ظاہر ہے کہ ایمان لانے کے بعد صبر کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ مال خرچ کرنے کے لیے پھر بڑے صبر کی اور حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے اور بلند حوصلہ رکھنا پڑتا ہے. اور فرمایا کہ وتواصوا بالمرحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. فرمایا کہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نامہ اعمال ان کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ان لوگوں کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جن کا ذکر شروع میں کیا گیا تھا کہ وہ فخر و غرور کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں بے تحاشا مال خرچ کر دیتے ہیں، اور مال خرچ کرنے کے بعد اس کا اشتہار لگاتے ہیں، اس کو لوگوں کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں. ان کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. علیہم نار مؤصدہ، اور ان کے اوپر بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جو ان کے اوپر بند کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھے. تو معزز ناظرین و سامعین، آج ہم نے پروگرام رحمان کی رحمت کے پہلے حصے میں سورہ البلد کا مطالعہ کیا. 20 آیات کے اوپر یہ مشتمل مکی صورت ہے، اور اس میں جو اہم ترین بات یہ بتائی گئی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ، اگر ہم سچے مومن ہیں تو پھر ہمیں اس دشوار گزار گھاٹی سے گزرنا ہے. اور وہ گھاٹی یہ ہے کہ ہم اپنا جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں. اور یہ جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جو مال ہمارے پاس ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ہماری محنت یا ہماری ذہانت کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، بلکہ دراصل یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو ہاتھ پاؤں ہیں، یہ جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے جب ہم نے مال کمایا ہے، اب پھر ہم نے اگر اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، تو پھر مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. کسی گردن کو چھڑانے میں، کسی قرض دار کی قرض کو دور کرنے میں، کسی یتیم بچی کی شادی کرانے میں، کسی بیوہ کے گھر کا چولہا جلانے میں، اسی طرح کسی کی تعلیم کا بندوبست کرنا. تو یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ یہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے. یعنی یہ عمل کر کے ہم اپنے ایمان کو کنفرم کر سکتے ہیں، اور پھر ہمیں صبر کے ساتھ
اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے، چونکہ اس میں پھر مشکلات بھی آتی ہیں، اس میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، طرح طرح کی اس میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، دراصل یہ ہے وہ نیکی کا راستہ، یہ ہے وہ تزکیہ کا راستہ، یہ ہے وہ کامیابی کا راستہ جو دراصل اس دنیا میں ہمیں اللہ کی مخلوق سے جوڑتا ہے اور اللہ کی رضا ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی۔ تو یہ سورہ البلد کا جو مطالعہ آج آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے بریک کے بعد، اس میں ہم سورہ شمس کا مطالعہ کریں گے، اور اس اگلے بریک کے بعد چونکہ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں تو آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں لائیو، اور سوال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ انتہائی معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام چینل اردو پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمان کی رحمت، اور بریک سے پہلے ہم نے سورہ البلد کا ترجمہ اور تفسیر اس پہ غور و فکر کیا، اور اس میں جو ہمارے لیے لیسنز تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور اب ہم اس حصے میں اس سے اگلی صورت جو صورت نمبر 91 ہے، سورہ شمس، جس کی 15 آیات ہیں، اس کا ترجمہ اور سر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اس حصے میں آپ ناظرین لائیو سوالات کر کے قرآن کے حوالے سے یا کسی بھی دینی حوالے سے آپ سوالات کر سکتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ العزیز آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ یہ سورہ شمس کی ابتدائی 8 آیات ہیں جس کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والشمس وضحاها، اور قسم ہے سورج کی روشنی کی، اور جب سورج کی روشنی پوری طرح نمایاں ہو جاتی ہے، ضحا یہ تقریباً 10-11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے دن کا۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نماز کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کہ صبح کی نماز کا ٹائم جو ہوتا ہے آج کل 5 o'clock ہوتی ہے اذان، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ اذان سے پہلے پہلے آپ کوئی بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، اذان کے بعد پھر صرف سنتے پڑھنی چاہیے، جو 2 سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھا کرتے تھے، لیکن اذان سے پہلے آپ کوئی بھی نوافل، کسی طرح کے نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ جی میں بیمار ہوں تو کوئی میں اتنی جی تو میں کہہ رہی ہوں، ہیلو جی بولیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ذرا دیر ہو جاتی ہے تھوڑی اٹھنے میں، تو میں ٹھیک نہیں ہوں، بیمار ہوں، تو میں بعد میں قضا کس وقت قضا کے بعد سورج نکلنے کے بعد قضا پڑھنی چاہیے؟ فجر کی اگر نماز رہ جائے تو آپ اس کو جب بھی آپ اٹھیں اس کے بعد زور سے پہلے جس وقت بھی آپ آنکھ کھلے اٹھے تو فوراً اس کو پڑھ لیں، پہلے سنتے بھی پڑھ لیں، ساتھ 2 فرض بھی پڑھ لیں، پوری نماز پڑھ لیں زور سے پہلے۔ اچھا جی، تو ہم بات کر رہے ہیں سورہ شمس پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی روشنی کی جب وہ پوری طرح چھا جاتی ہے، اور والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی روشنی کی کہ جب دن پوری طرح ظاہر ہو جاتا ہے،
जैसे 12-1 बजे का टाइम होता है, पूरी तरह रोशनी छा जाती है। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, और कसम है रात की जब वो पूरी तरह छा जाती है, यानी रात मुकम्मल तौर पर पुरसकून हो जाती है, रात के 11, 12, 1 बजे ये बिल्कुल मुकम्मल तारीकी छा जाती है। वस्समाइ वमा बना, और कसम है आसमान की और जैसा कि अल्लाह ताला ने उसको बुलंद किया। वल अर्दि वमा तहाहा, और कसम है ज़मीन की और जैसा कि अल्लाह ताला ने उसको बिछाया। व नफ्सिन वमा सव्वाहा, और कसम है इंसानी नफ्स की, इंसानी शख्सियत की, कि जैसे अल्लाह ताला ने उसको बैलेंस किया, उसका तस्विया किया, उसको एक तरह से बेहतरीन बनाया। नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, और इंसानी जो शख्सियत है उसमें उसकी नेकी और बदी को इल्हाम कर। ये सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये कस्में क्यों खाई गई हैं और इन कस्मों में क्या बात बयान की। अगर हम देखें तो यहाँ जितनी भी कस्में खाई गई हैं वो दरअसल ऐसी चीज़ों की कस्में हैं कि जो एक दूसरे से मुखालिफ हैं, एक दूसरे से उलट हैं, जो मुतज़ाद हैं, जो अपोजिट चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पहले है सूरज की कसम, फिर है चाँद की कसम। तो सूरज और चाँद दो अलग-अलग एक दूसरे के मुखालिफ और मुतज़ाद चीज़ें हैं। सूरज की अपनी रोशनी है, चाँद सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, उसी की रोशनी को फिर वो दिखाता है। और लेकिन ये चूँकि दो अलग और मुतज़ाद चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंद हैं और दोनों मिलकर इंसान की खिदमत कर रही हैं। चूँकि अल्लाह ताला ने इनको कोई इख्तियार नहीं दिया, कोई आज़ादी नहीं दी, वो पाबंद है अल्लाह ताला के हुक्म की। तो ऐसा नहीं होता कि सूरज इनकार कर दे कि आज मैं तुलू नहीं होता, या चाँद कहे कि आज मैंने जो हड़ताल की हुई है, मैंने आज नहीं आना। वो दोनों मिलकर इंसान की ज़रूरत को पूरा करते हैं। सूरज जो दिन के वक़्त हमारी ज़रूरत पूरी करता है, उसकी रोशनी में हमारे लिए फसलें पकती हैं, उसकी वजह से बारिश का निज़ाम चलता है। और इसी तरीके से सूरज के हमें और बहुत सारे फ़ायदे हैं। हरारत है, रोशनी है। इसी तरीके से जो अ, चाँद है, उसके भी अपने फ़ायदे हैं। उससे फसलें उससे पकती हैं, उससे रस फलों के अंदर पैदा होता है और रात के अंदर उसके अंदर रोशनी होती है। तो ये दोनों मिलकर इंसान की खिदमत में लगे हुए। इसी तरह रात और दिन का मामला है कि रात में इंसान सुकून हासिल करता है, आराम करता है, वो ताज़ा दम हो जाता है, उसकी थकावट दूर हो जाती है, और दिन को उठकर वो काम-काज करता है और अपनी ज़रूरियात को पूरा करता है, अपने रिज़्क को तलाश करता है। तो रात और दिन गोया कि मिलकर इंसान की खिदमत करते हैं। इसी तरह फरमाया कि वस्समाइ वमा बनाहा, आसमान को देखो जैसे अल्लाह ताला ने उसको बुलंद किया, और ज़मीन को देखो कि जैसे जैसे कि उसको बिछा दी। आसमान जो है वो उसका अपना एक फंक्शन है कि आसमान में अल्लाह ताला ने सितारे रखे हैं, आसमान में अल्लाह ताला ने सूरज रखा है, आसमान में से अल्लाह ताला बारिशें नाज़िल करता है, बादल आसमान में होते हैं। तो गोया कि आसमान और ज़मीन, फिर ज़मीन जो है वो फसलें उगाती है, ज़मीन में हम घर बनाते हैं, ज़मीन में अल्लाह ताला ने तरह-तरह के ख़ज़ाने रख दिए हैं, हर तरह की जो धातें हैं, लोहा है, सोना है, चाँदी है, और सैकड़ों किस्म के एलिमेंट्स अल्लाह ताला ने रख दिए हैं। जो मुख्तलिफ़ तरह की जिनसे हम चीज़ें निकालते हैं, पीतल है और इसी तरह से तांबा है, और इस तरह की कई जो है ना वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने ज़मीन में ऐसे ख़ज़ाने रखे हुए हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। ये आसमान और ज़मीन मिलकर इंसान की खिदमत पर लगा दिए गए। ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर चूँकि इख्तियार और इरादा नहीं है, इसलिए ये आपस में इनका लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ये अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी करते हैं। लेकिन जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कॉलर हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा एक सवाल है कि शब क़दर में फरिश्ते और पहले आसमान पर आते हैं ना, और क्या जमीन पर भी आते हैं क्या, या सिर्फ आसमान पे, पहले आसमान पर आते हैं? जी, जी, ये इसमें सूरतुल क़दर में है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। फरिश्ते और जिब्रील अमीन इस रात में अल्लाह के अमर से आते हैं। ये फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, पहले आसमान पर नहीं आते, ज़मीन पर आते हैं। हदीस में इसकी वज़ाहत की गई है कि वो फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और वो अहले ईमान जहाँ कोई अल्लाह ताला का ज़िक्र कोई कर रहा है, कोई नफ़ल पढ़ रहा है, वहाँ वो जमा होते हैं। और कद्दरा युकद्दिरु, तकदीर के एक मानी ये होते हैं कि किसी चीज़ का तंग होना। तो हदीस में, रवायात में ये बात आती है कि इतने ज़्यादा फरिश्ते ज़मीन पे नाज़िल होते हैं लैलतुल क़द्र में, शब क़द्र में, कि ज़मीन तंग हो जाती है। तो
آسمان پہ نزول جو ہے وہ دراصل وہ ہے قرآن کا جو نزول ہوا تھا، وہ پہلے آسمان دنیا پہ نزول ہوا اور پھر وہاں سے زمین پہ نزول ہوا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن لیلۃ القدر یا شب قدر میں فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کا سوال کا جواب واضح ہو گیا ہوگا. تو ہم آگے چلتے ہیں کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نفس وما سواہا، اور نفس انسانی کی قسم کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کا تسویہ کیا. تو نفس انسانی سے مراد یہاں انسان کی پوری شخصیت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے سورہ آل انفطار میں، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے انسان کو بنایا، اس کو بیلنس کیا. اب دیکھیں کہ انسان کا تسویہ کس انداز سے کیا گیا ہے کہ انسان کی پوری شخصیت کو بیلنس کیا گیا ہے. جسمانی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 کان ہیں، اسی طرح 2 آنکھیں ہیں، اسی طرح 2 ہونٹ ہیں. اس میں ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہر چیز کو. اسی طریقے سے پھر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا وہ بیلنس یہ رکھا ہے کہ ایک ہماری جسمانی ضروریات ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، اور اسی طریقے سے ہماری کچھ اور ضروریات بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح ہماری کچھ روحانی ضروریات، یعنی ہمارا جسم بھی ہے، ہمارے اندر روح بھی ہے. اور ہماری روحانی ضروریات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یا کسی غریب مسکین پہ مال خرچ کرتے ہیں تو ہمارے دل کو خوشی ہوتی ہے، سچ بولتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اس سے ایک طرح کا کھٹکا لگتا ہے. جی السلام علیکم، کالر ہے ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں کیا اجازت ہے کہ ہم گھر میں ایز اے پیٹ ڈاگ رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے بچوں کو بہت شوق ہے اور وہ بہت اصرار کرتے ہیں، اور کئی مسلم فیملیز میں اگر میں نے ان کو کہا کہ ہمارے میں الاؤڈ نہیں ہے، لیکن وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ فلاں مسلم ہے، انہوں نے بھی رکھا ہوا ہے. تو کیا چھوٹا سا کوئی پیٹ ڈاگ الاؤڈ ہے، ہم رکھ سکتے ہیں؟ یا پلیز بلی کے بارے میں اور ڈاگ کے بارے میں پلیز رہنمائی فرما دیجیے. جی ویسے تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے جس میں منع کیا گیا ہے اس بات سے، لیکن اصولی طور پہ یہ ہے کہ وہ کتا جو انسان کی کسی ضرورت کو پورا کرے، جیسے گائیڈ ڈاگز ہوتے ہیں تو بندہ نابینا ہے اس کے لیے، یا اسی طریقے سے دیگر بہت سارے مقاصد کے لیے کتوں کو استعمال کیا جاتا ہے، سرچ وغیرہ کے لیے، تو وہ تو الاؤڈ ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک ضرورت ہے، ایک مجبوری ہے. لیکن جو پیٹ ہے یہ ایک شوق ہے صرف. تو اس میں اگرچہ اب یہاں ایک کلچر بن گیا ہے، تو لیکن میڈیکلی بھی یہ بات جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. میڈیکلی بھی اگر اس پہ ریسرچ کریں، آپ بچوں کو کہیں خود ریسرچ کر کے دیکھیں کہ جو کتا ہے اس کا اگر وہ بالکل تندرست بھی ہے تو اس کے اندر ایسے جراثیم ہو سکتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے بچوں کو اگر اس طریقے سے آپ سمجھائیں تو بہتر ہوگا. ہاں البتہ بلی وغیرہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ، ان کا نام ہی ہے بلیوں والا، انہوں نے بہت ساری بلیاں پالی ہوئی تھی. تو بلی وغیرہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کتے کو شوقیہ رکھنے سے بچوں کو اس طرح سے انکریج کرنا چاہیے کہ اگرچہ اسلام میں بھی اس کو منع کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میڈیکلی یا سائنٹیفکلی بھی یہ نقصان دہ ہے. اس پہ ان کو کہیں کہ خود ریسرچ کریں اور خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا کیا نقصانات ہیں. تو امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. آگے ہم چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسانی شخصیت ہے وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ جو انسان ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی صلاحیتیں رکھی. ایک تو اس کے اندر نیکی کی صلاحیت ہے، وہ اچھے کام کر کے، کوئی مال خرچ کر کے، کوئی ذکر و فکر کر کے، نماز پڑھ کے، نفل پڑھ کے اس کو ایک سکون ملتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو کھانے پینے کی خواہش ہے، اس کے اندر اور خواہشات ہیں، مال جمع کرنے کی، دکھلاوا کرنے کی، ریاکاری کرنے کی، یہ اس کے اندر کمزوریاں ہیں. تو انسان کے اندر یہ دونوں طرح کی چیزیں، ان کے اندر ایک جنگ ہے، کشمکش رہتی ہے. اس کی جو روح ہے وہ اس کو اوپر اٹھاتی ہے، اس کو کہتی ہے سچ بولو، اس کو روح کہتی ہے، روح کا تقاضا یہ ہے، روح کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. لیکن اس کا جو جسم ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، سوئے رہو، اور سستی وغیرہ اس میں پڑی رہتی ہے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. جی میرا سوال ہے، نماز فجر کے بعد
طلوع آفتاب سے پہلے کتنی دیر تک پہلے ہم قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ میں فون رکھتی ہوں، پھر جواب دینا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ تو یہ 15-20 منٹ 21 منٹ پہلے تک، یعنی 20 منٹ جب رہ جاتے ہیں سورج طلوع ہونے میں، تو یہ زوال کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے 15-20 منٹ پہلے، اور پھر 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ جو ہے نا آپ یہ نہیں رکھیں تقریباً احتیاطاً۔ ویسے تو ٹائم وہ 10 یا 15 منٹ ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً آپ آدھا گھنٹہ رکھ لیں کہ یعنی اگر فرض کریں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے 6:40 پر، آپ جو ہے نا وہ 6:20 تک نماز اگر قضا پڑھنی ہے تو پڑھ لیں، اور پھر اگر اس کے بعد اگر پڑھنی ہے تو پھر 6 یا 7:10 پر یا 15 منٹ پر جا کے پڑھیں، تاکہ سورج پوری طرح طلوع ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے وہ سورج کے طلوع ہونے کے وقت وہ اس کی پوجا کرتے تھے، اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا کہ جو سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہے اور غروب ہونے کا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ سجدہ نہ کیا جائے، اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ کوئی نماز نہ پڑھی جائے، تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ آدھا گھنٹہ غروب ہونے کے وقت بھی اور طلوع ہوتے وقت بھی اس بات کا احتیاط کرنی چاہیے، ان اوقات میں کوئی نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے، جیسا کہ یہ بھی حدیث میں کہا گیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی سجدہ نہیں ہے، تو یعنی کوئی نوافل بھی اس میں ادا نہ کیے جائے۔ تو اس طریقے سے یعنی عین جو سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تو بالکل کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس میں کچھ نہ کچھ فرق ڈال لینا چاہیے۔ ویسے تو 10-15 منٹ کا ٹائم ہے، لیکن اگر آپ اس میں آدھا گھنٹے کا کر لیں تو وہ زیادہ احتیاط رہے گی آپ کے لیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ تو بات کر رہے ہیں سورہ شمس، اس کی 15 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے ڈیزائن کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ انسان میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک اس کی روح ہے جو اس کو نیکی پہ ابھارتی ہے، اور دوسرا اس کا جسم ہے جو اس کے اندر خواہشات ہیں، سستی ہے، اس کے اندر کاہلی ہے، اور اس کا نفس ہے کہ جو اس کو برائی کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنی فطری صلاحیتوں کو خاک میں یا مٹی میں ملا دیا۔ یہاں جو پہلے قسمیں کھائی گئی تھی، یعنی سورج کی اور چاند کی اور رات کی اور دن کی اور آسمان کی اور زمین کی، تو ان قسموں کا تعلق اس بات سے یہ ہے کہ جو باقی مخلوقات ہیں ساری کی ساری، ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ وہ مجبور ہیں، پابند ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی۔ تو سورج اور چاند کی کبھی لڑائی نہیں ہوتی، رات اور دن کی کبھی لڑائی نہیں ہوتی، آسمان اور زمین آپس میں نہیں لڑتے اور اللہ کے حکم سے انکار نہیں کرتے۔ لیکن انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، اس لیے انسان یعنی میں اور آپ، ہم چاہیں تو اٹھ کے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم سچ بولیں یا جھوٹ بولیں، اس لیے ہمارا تزکیہ تب ہوگا، ہم اپنے آپ کو پاک تک کریں گے، جیسے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو دراصل میری اور آپ کی کامیابی اور خوشی اور چین اور راحت اور سکون اور اطمینان اس بات میں ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کیا ہے کہ جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنے گھر کے جو بیک گارڈن ہے یا فرنٹ گارڈن ہے اس میں کوئی چیز اگاتے ہیں، کوئی آپ پودا لگاتے ہیں، کوئی اس میں پھولوں کا ایک پودا لگاتے ہیں، اس پودے کو لگانے کے لیے پہلے آپ کو زمین کھودنا پڑتا ہے، اس کو جو ہے نا پھر اس کے اندر جو ہے اس کو نرم کرنا پڑتا ہے، اس میں جو جڑی بوٹیاں ہیں اس کو نکالنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں وہ ہم بیج لگاتے ہیں، بیج لگانے کے بعد وہ پودا اگتا ہے، اس میں ہم پانی ڈالتے ہیں، اس میں کھاد ڈالتے ہیں، اور پھر وہ پودا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو بچانے کے لیے، پروٹیکشن کے لیے ہم جو ہے نا اس کے ارد گرد کوئی چیز لگاتے ہیں تاکہ اس کو کوئی جانور نہ کھا جائے یا اس کے اوپر کوئی برف یا ایسی چیز نہ پڑے کہ وہ جل جائے۔ تو یہ تزکیہ اسی طرح سے ہے کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم ایمان کا بیج اپنے دل میں لگا لیتے ہیں، پھر اس کو ہم پانی دیتے ہیں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سے، اور اسی طرح کے جو دین کے پروگرام ہیں قرآن کی جس میں درس دیا جاتا ہے، حدیث کا درس دیا جاتا ہے، اہل علم حضرات جہاں کوئی بیان یا تقریر یا کوئی گفتگو کرتے ہیں تو اس سے پھر وہ ہمیں پانی ملتا ہے، وہ کھاد ملتی ہے اس پودے کو، ایمان کے پودے کو، اور وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ہم سچ بولیں، ہم نیکی کریں، ہم غریبوں کی مدد کریں، ہم جھوٹ سے بچیں، ہم ریاکاری نہ کریں، ہم اخلاص سے، نیت سے سارے کام کریں، یہ پھر پاکیزگی ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ وقد خواب من دساہا،
وہ شخص تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا کہ جس نے اپنی جو صلاحیت ہے اس کو برباد کر دیا، اس کو مٹی میں ملا دیا۔ کیونکہ ہماری صلاحیت یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جڑ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت اور کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑ سکتے ہیں، اور پھر انسانیت کی بھلائی کے ہم کام کر سکتے ہیں۔ یعنی جیسے کہ ہم کسی غریب اور بیوہ اور یتیم کی مدد کر سکتے ہیں، جیسے کہ پچھلی سورۃ سورہ اللیل بلد میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ غریب کو کھانا کھلانا، مسکین کی ضرورت پوری کرنا، یتیم کی دیکھ بھال کرنا۔ تو یہ کام کر کے ہم گویا کہ ہم اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں، اپنے اندر اچھی چیزیں ڈیولپ کر سکتے ہیں، اچھے اخلاق ہم جو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ وقد خواب من دساہا، ہم ناکام ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے۔ اگر ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہم جھوٹ بولیں، ہم ظلم کریں، ہم چوری کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، ہر طرح کے گناہ کریں، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہماری زندگی میں ڈپریشن ہوگا، پریشانی ہوگی، ہماری دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، یعنی قرآن سے، میرے احکامات سے، تو اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ فرمایا کہ وقد خواب من دساہا، وہ شخص نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا کہ جس نے اپنے روح کی صلاحیت کو مٹی میں ملا دیا، جو اس کے اندر یہ صلاحیت تھی، طاقت تھی کہ وہ نیکی کرے، بھلائی کرے، اس تنگ گھاٹی سے گزر جائے، جس کا ذکر جو ہے وہ پچھلے سورت میں، سورہ بلد میں کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اس سورت کا آخری حصہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کی مثال دی۔ فرمایا کہ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دی۔ یہ قوم سمود کون سی قوم تھی؟ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور ان کا جو علاقہ ہے وہ سعودی عرب میں مدینے سے شمال کی طرف جاتے ہوئے شام کی طرف اگر آپ مدینے سے جائیں تو یہ مدائن صالح کے نام سے ایک علاقہ ہے، جہاں پہ آج بھی قوم سمود کے گھر موجود ہیں، جو پہاڑوں کو تراش کر وہ گھر بناتے تھے۔ بڑی یہ طاقتور قوم تھی، اور یہ پہاڑوں کو تراش کر بہترین قسم کے ڈیزائن بناتے تھے، کوٹھیوں کی طرح بڑے بڑے پلر ان کے وہ پتھروں کو کاٹ کے بناتے تھے۔ فرمایا کہ کذبت ثمود بطغواها، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ اذ انبعث اشقاها، یہ السلام علیکم، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، آپ وعلیکم کا السلام۔ پروگرام بہت اچھا ہے، ہم کو سن کر بہت اچھی معلومات ملتی ہے۔ تو میری پھوپھو صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک بات آپ سے پوچھنی تھی کہ جو حضرت خضر علیہ السلام تھے، ان کا کہتے ہیں ایک یہ نام تھا ابو العباس بلیان بن ملکان، تو آپ بتانا ہم کو کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا نام تھا؟ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مولانا صاحب، میرا ایک کوشچن ہے، عصر کی نماز کے بعد قضاء عمرے کے فرض پڑھ سکتے ہیں نا؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، فوراً عصر کی نماز کے پڑھنے کے فوراً بعد ہی جو ہے نا آپ پڑھ لیں۔ جی آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها، کہ قوم سمود نے جھٹلایا، سرکشی کی، اور فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، ان کے جو رسول تھے حضرت صالح علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اس کے پانی پینے کی باری ہے۔ دراصل یہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اگر اس پہاڑ، یہ چٹان پھٹ جائے اور اس میں سے اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی بچہ بھی دے، تب ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی پہاڑ سے نکال دی، اور وہ اونٹنی پھر ان کے لیے ایک مشکل بن گئی، اس لیے کہ وہ اونٹنی بہت بڑی تھی، وہ اللہ کی اونٹنی تھی، جیسا کہ یہ فرمایا کہ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، تو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی تھی، وہ اتنی بڑی تھی قد میں کہ باقی جانور اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، اور وہ ان کا پانی بھی پی جاتی تھی اور چارہ بھی چر جاتی تھی، سارا کھیت خالی کر دیتی۔ تو وہ لوگ پھر اس سے بڑے تنگ آ گئے، تو اذن باس اشقاها، ایک بدبخت شخص ان میں سے کھڑا ہوا اور فکذبوا فعقروها، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس اونٹنی کو نہ چھیڑنا،
ورنہ تمہارے پر عذاب آ جائے گا، لیکن انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کے انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ جانور کی ٹانگیں کاٹ دیں گے تو پھر وہ نہ پانی پی سکتی تھی نہ چارہ چر سکتی تھی، اور پھر وہ تڑپ تڑپ کر وہ اونٹنی مر گئی۔ ایک بہت ہی اذیت ناک موت سے انہوں نے اس اونٹنی کو دوچار کر دی۔ تو پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا عذاب نازل کیا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ كَصَيْحَةٍ وَاحِدَةٍ فَكَانُوا كَحْشِيمِ الْمُحْتَدَرِ، سورہ قمر فرمایا کہ ایک زوردار چیخ آئی، ایک چنگاڑ آئی، ایک زوردار آواز آئی، اور وہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور وہ ایسے پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا کہ جیسے ایک باڑ ہوتی ہے کانٹوں کی جو بالکل پرانی ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، ایسے وہ بالکل چورا چورا ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی بھی عمل کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میں نے یہ ان کو تباہ کیا تو مجھ سے انتقام لے گا یا بدلہ لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا اور کوئی انتقام نہیں لے سکتا۔ تو یہ جو ہے وہ سورہ شمس کی جو 15 آیات ہیں، اس میں ہمارے لیے ایک اہم بات یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو تزکیہ ہے یہ پاکیزگی، یعنی اپنے اچھے اخلاق کو پروان چڑھانا، نیکی کو اور غریبوں سے ہمدردی کو، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک قوم کی حیثیت سے، اور اس میں دیانتداری، امانت داری اور دوسروں کی بھلائی اور خیرخواہی، اور ایک فرد کی حیثیت سے۔ اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر ہمارا حشر بھی قوم سمود کی طرح ہوگا، کیونکہ وہ پوری قوم کرپٹ ہو گئی۔ جب ایک پوری قوم کرپشن کا شکار ہوتی ہے تو پھر وہ قوم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ ایک ہے پاکیزگی، ایک ہے طہارت، ایک ہے تزکیہ، ایک ہے اپنی سیلف ڈیولپمنٹ اور اپنی ترقی، اور ایک ہے اپنے آپ کو ضائع کرنا، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا، کرپشن کرنا، دوسروں کے حق پہ ڈاکے ڈالنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اپنے اندر برائی کو پروان چڑھانا، اور اپنے برے جو چیزیں ہیں انسان کے اندر ان کو زیادہ آگے بڑھانا، لوگوں پہ ظلم کرنا، یہ دراصل گویا کہ تباہی کا راستہ ہے۔ تو سورہ شمس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ قوم سمود کی طرح ہم نے کرپشن نہیں کرنی۔ اگر ہم قوم کے حصے سے کرپشن کریں گے اور غلط راستوں پہ چلیں گے تو اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ میں سزا دیں گے، اور آخرت کی سزا تو یقینی ہے۔ اور وہ فرد اور وہ لوگ اور وہ قومیں جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں، وہ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں وہ فلاح پا جاتے ہیں، وہ ترقی حاصل کرتے ہیں، دنیا میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ اس سے مخالف راستہ اختیار کرتے ہیں وہ تباہی و بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، پروگرام رحمان کی رحمت میں آج ہم نے سورہ بلد اور سورہ شمس کا مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔